اس چینل کا ادارہ عبقری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس چینل پر عبقری رسالے کے مختلف مضامین پڑھ کر سنائے جائیں گے، جس کا مقصد عبقری رسالہ ایسے افراد تک پہنچانا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یا خدا نخواستہ نابینا ہیں، یا ایسے افراد جن کی عبقری رسالے تک رسائی نہیں یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے رسالہ نہیں پڑھ پاتے۔ چینل کو بہتر بنانے کے لیے اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ اس چینل کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اکتوبر شمارہ 2025 کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس کے صفحہ نمبر 26 کے اوپر محمد احمد چشتیہ سے اپنا تجربہ لکھتے ہیں۔ اب میرے گھر لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے۔ محترم قارئین، السلام علیکم۔ آج کا دور جہاں جدید سہولیات سے بھرپور ہے، وہاں دلوں میں خالی پن، دوری اور نفرتوں نے جگہ لے لی ہے۔ زندگی کی تیز رفتاری نے نہ صرف قریبی رشتہ داروں کو دینے کے لیے وقت چھینا ہے، بلکہ رشتوں کی محبت اور قربت بھی مان کر دی ہے۔ ازدواجی زندگی ہو یا والدین اور بچوں کا رشتہ، ہر جگہ کسی نہ کسی طور پر بے رخی، بد اعتمادی یا اندرونی خفگی نے جگہ لے لی ہے۔ اکثر گھرانوں میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہن بھائی ایک ساتھ کھانے کے لیے نہیں بیٹھتے، والدین بچوں سے شکوہ کرتے ہیں، اور بعض اوقات نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ قریبی رشتہ دار کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرا چہرہ نہ دیکھا جائے۔ ان حالات کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ کاش کوئی ایسی چیز ہو جو ان ٹوٹے رشتوں کو جوڑ دے، ان دلوں میں پھر سے وہی پرانی محبت اور اپنائیت جگا دے۔ آج میں جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ میں نے خود اپنی زندگی میں کئی بار آزمایا ہے اور اپنے قریبی دوستوں کو بھی بتایا ہے۔ ان سب نے اس کے لاجواب و باکمال نتائج پائے۔ عمل نہایت سادہ ہے، مگر اخلاص اور یقین شرط ہے۔ آپ نے صرف 11 عدد کالی مرچیں لینی ہیں۔ ہر مرچ پر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں۔ جب تمام مرچوں پر دم ہو جائے، انہیں ایک ساتھ رکھ کر دوبارہ سورہ فاتحہ 11 بار پڑھیں۔ اب ایک سفید پیاز لیجئے، اسے درمیان سے کاٹ کر ان مرچوں کو اس کے اندر رکھ دیجئے۔ دونوں ٹکڑوں کو جوڑ کر کسی کوری ہانڈی میں رکھیں اور نذر آتش کر دیں۔ اس عمل کو کرتے ہوئے صرف ایک نیت رکھیں، دلوں سے نفرت نکلے، رشتوں میں محبت پیدا ہو، اور قریبی خونی رشتہ دار جو دور ہیں وہ قریب ہو جائیں۔ انشاءاللہ 7 سے 11 دن کے اندر آپ کو محسوس ہوگا کہ فضا بدلی ہے، رویے بدلے ہیں، اور جہاں سختی تھی وہاں نرمی پیدا ہو گئی ہے۔ شدید نفرت شدید محبت میں تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ صفحہ نمبر 27 پر ایک کالم شائع ہوا ہے، نامحرم کی محبت دل سے نکالنے کا تجربہ شدہ عمل۔ محترم شیخ الوظائف، السلام علیکم۔ آپ نے اعمال کی زندگی کو عام کیا ہے۔ الحمدللہ آپ کے دیے گئے ہر عمل سے بہت فائدہ حاصل ہو رہا اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ ایک عمل کا مجھے انوکھا فائدہ ہوا ہے۔ میرا دل بے چین تھا۔ آپ نے ایک روحانی محفل میں فرمایا کہ اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو دکھی مضطرب لوگوں کے دلوں کو تسلی دیتا ہے۔ اس کا نام ریبائیل ہے۔ جب کوئی پریشان ہو تو دل پر ہاتھ رکھ کر 11 بار اللہم بحرمت ریبائیل پڑھیں۔ میں نے یہ عمل کیا اور اب بھی جب دل میں بے چینی اضطراب ہوتا ہے تو میں یہی عمل کرتی ہوں۔ الحمدللہ بہت سکون ملتا ہے اور ایک ایسی تسلی ہوتی ہے جو بیان سے بالاتر ہے۔ الحمدللہ بہت دلی سکون و اطمینان ملتا ہے۔ سر سے جوؤں کا مکمل خاتمہ۔ حضرت جی آپ سے سورہ ماعون کے بہت سے فائدے اور کمالات سنے ہیں۔ اگر گھر میں مسلسل سورہ ماعون پڑھی جائے تو گھر میں جو حشرات ہوں گے وہ چلے جائیں گے، ہمیں مارنے نہیں پڑیں گے۔ آج سے چند سال قبل جب میں اسکول میں پڑھتی تھی تو دوستوں کے بالوں میں جوئیں ہوتی تھیں، ان سے میرے بھی پڑ جاتی تھیں۔ حجاب بھی کیا ہوتا تھا لیکن پھر بھی پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی تھیں۔ میں کنگھی کر کے تھک جاتی،
لیکن ختم نہیں ہوتی تھیں۔ پھر میں نے سورہ ماعون کا عمل سنا تو جوؤں کا سخت تصور کر کے پڑھنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ بہت فرق پڑا اور آخر کار میرے بالوں سے یہ جوئیں ختم ہو گئیں۔ یہ وظیفہ پڑھا اور تہجد نصیب ہوئی۔ ایک اور عمل کا حیرت انگیز تجربہ ہوا۔ آپ سے ایک درس میں سنا کہ اگر کسی کی فجر وقت پر ادا نہ ہوتی ہو یا تہجد پڑھنا چاہتا ہو اور آنکھ نہ کھلتی ہو تو یہ کلمات 3 بار پڑھیں تو انشاءاللہ وقت پر آنکھ کھل جائے گی۔ میں نے یہ وظیفہ کیا اور نیت کی کہ تہجد کے لیے میری آنکھ کھل جائے۔ آپ یقین کریں کہ مجھے جیسے کسی نے پاؤں جھنجھوڑ کر اٹھایا ہو، اور اس وظیفے کی برکت سے مجھے تہجد نصیب ہوئی۔ رات کو سونے سے پہلے 3 بار پڑھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے میں پھونک دیتی ہوں اور اللہ مجھے وقت پر اٹھا دیتے ہیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 3 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے پھونک مار دیں۔ جس نیت کے لیے پڑھتے ہیں انشاءاللہ وہ کام ہو جاتا ہے۔ ڈر اور خوف سے نجات۔ اگر کسی نامحرم کی محبت کو اپنے دل سے نکالنا مقصود ہو تو مسلسل تیسرے کلمے کا ورد کرنے سے انشاءاللہ 100% رزلٹ ملے گا۔ کبھی کوئی مشکل اچانک آ جائے یا کسی کا کوئی ڈر خوف ہو تو وہاں بس تیسرا کلمہ وجد سے پڑھنا شروع کر دیں۔ یقین مانیں ڈر خوف مشکل پریشانی سب ختم ہو جائے گا۔ حضرت جی آپ نے رمضان میں ایک عمل فرمایا تھا کہ اپنی تسبیح کو سر کے اوپر گھمانا ہے اور مسلسل تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے۔ آسمان سے آئی آفات، بلیات، جادو جنات اور شیاطین کے حملے سے انسان بچا رہتا ہے۔ میں نے بھی اس عمل کو کیا، اس سے آفات مسائل دور ہو جاتے ہیں، حاسد دشمنوں سے حفاظت رہتی ہے۔ میرے بھائی جب کہیں گئے ہوں اور واپس آنے میں دیر ہو جائے تو میں ابھی 11 بار مکمل تیسرا کلمہ نہیں پڑھتی کہ بھائی گھر آ جاتے ہیں۔ مقبول احمد لاہور سے پھوڑے اور جلد کا انفیکشن ہو تو یہ علاج آزمائیے۔ محترم شیخ الوظائف السلام علیکم۔ میں صدقہ جاریہ کی نیت سے عبقری کے قارئین کی خدمت میں اپنا ذاتی تجربہ پیش کر رہا ہوں۔ آج سے 4 سال قبل میرے بیٹے کے ہاتھوں اور چہرے پر عجیب قسم کے پھوڑے نکلنا شروع ہو گئے تھے، جو درد تو نہیں کرتے تھے لیکن بہت بدنما لگتے تھے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ جسم پر پھیلنا شروع ہو گئے۔ ہم سب گھر والے پریشان تھے کہ یہ کیسی بیماری ہے۔ بہت سے حکیموں اور ڈاکٹر صاحب کی ادویات استعمال کی لیکن سب بے سود رہا۔ کسی نے ایک مشہور جلد اسپیشلسٹ کے بارے میں بتایا۔ میں ان کے پاس اپنے بیٹے کو لے گیا۔ بہت رش تھا۔ گھنٹوں انتظار کے بعد ہماری باری آئی۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کا علاج شعاؤں کے ذریعے کیا جائے گا۔ ہم علاج کے لیے رضامند ہو گئے، لیکن پہلے دن جب شعائیں لگوانے گئے تو بیٹا درد سے کرہانے لگا۔ ہم بہت ڈر گئے۔ میں پریشان تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ دوبارہ بیٹے کو لیزر لگوانے لے جاؤں۔ ایک دوست سے اس بات کا ذکر کیا تو اس نے بتایا کہ ہمارے محلے میں ایک ریٹائرڈ جلد اسپیشلسٹ رہتے ہیں جنہوں نے ایک بڑے سرکاری اسپتال میں بطور سینئر ڈاکٹر اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ ہم شام ہی کو ان کے پاس چلے گئے۔ وہ بہت محبت سے پیش آئے۔ ہم نے اپنا مسئلہ بیان کیا تو بیٹے کا معائنہ کرنے کے بعد کہنے لگے کہ ہم اس کو جڑ والا پھوڑا کہتے ہیں اور اس کا علاج تو شعاؤں کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہم نے انہیں ساری رودات سنائی کہ ایک بار ہم شعائیں لگوا چکے ہیں، یہ 6 سال کے بچے کے لیے ناقابل برداشت ہے، اس کا کوئی متبادل علاج ہے تو بتائیں۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ آپ صبح آئیے گا۔ ہم دوسرے دن گئے تو ڈاکٹر صاحب ایک ہومیوپیتھک دوا دیتے ہوئے کہا کہ یہ لگائیں، انشاءاللہ آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے گھر آ کر یہ دوا پھوڑوں پر لگانا شروع کی۔ کچھ دن مسلسل لگاتے رہے جس سے وہ پھوڑے ختم ہونا شروع ہو گئے۔ ابھی آدھی شیشی ہی استعمال ہوئی تھی کہ بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب اس بات کو 4 سال گزر چکے ہیں، دوبارہ کبھی یہ پھوڑے نہیں نکلے۔ اس ہومیوپیتھک دوا کا نام تھا ڈیوفلم۔ صفحہ نمبر 28۔ پوشیدہ ایک خاندان 7 جنازے۔ میرے والدین کی شادی 1960 میں ہوئی۔
والد محکمہ تعلیم میں ملازم ہیں۔ شادی کے پہلے چند سال وہ خاندان کے باقی لوگوں کے ساتھ مشترکہ گھر میں رہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا علیحدہ مکان بنا لیا تو وہ نئے گھر میں منتقل ہو گئے۔ جس دن سے ہم نئے گھر میں منتقل ہوئے اس دن سے عجیب و غریب اور پراسرار واقعات کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جو اب تک جاری و ساری ہے۔ سب سے پہلے دردناک واقعہ یہ پیش آیا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر میرے 3 بہن بھائی اچانک فوت ہو گئے۔ وہ تینوں بہن بھائی صحت مند تھے، کوئی بیماری نہیں تھی، بس اچانک غیر متوقع طور پر فوت ہو گئے۔ اس واقعے کے چند سال بعد میرے 2 جڑواں بہن بھائی پیدا ہوئے، مگر یہ بھی بچ نہ سکے اور کچھ ہی عرصہ بعد فوت ہو گئے۔ اس کے بعد میری ایک اور بہن جو بہت نیک اور عبادت گزار تھیں، وہ بہت محنتی اور ذہین بھی تھیں، انہوں نے انگریزی میں B.Ed کی ڈگری بھی حاصل کی اور پھر کالج بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ لیکن کچھ ہی عرصہ بعد انہیں تکلیف شروع ہوئی۔ چیک کروانے پر معلوم ہوا کہ ان کے پیٹ میں ایک بہت بڑی رسولی ہے جو بہت بڑی ہو چکی ہے۔ ڈاکٹروں نے آپریشن کے ذریعے وہ نکال لی اور بظاہر میری بہن صحت یاب ہو گئیں اور دوبارہ کالج میں پڑھانا شروع کر دیا۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد دوبارہ تکلیف شروع ہو گئی، لیکن اسپتال میں داخل ہونے کے بعد وہ کوما میں چلی گئیں۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کا جگر کام کرنا شروع ہو گیا ہے، جس کی بظاہر کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کا جگر کام کرنا چھوڑ گیا ہے، جس کی بظاہر کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دے دیا۔ پھر ہم نے عاملین سے رجوع کیا، انہوں نے بتایا کہ اس کا جگر کسی اندیکھی شیطانی مخلوق نے نکال لیا ہے، لیکن وہ بھی اس کا علاج نہ کر سکے اور بالآخر اس کا انتقال اسپتال میں ہی ہو گیا۔ اللہ اس کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ آہستہ آہستہ وہ ڈپریشن کی مریضہ بن گئیں اور یہ تکلیف ان کی زندگی کے آخری سالوں میں بہت زیادہ بڑھ گئی اور بالآخر ان کی موت کا سبب بھی یہی چیز بنی۔ رمضان المبارک کی ایک صبح انہوں نے حسب معمول اٹھ کر سحری کی، نماز ادا کی اور آرام کرنے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں جب 7 بجے اسکول جانے کے لیے بیدار ہوا اور کمرے سے باہر نکلا تو گھر کے سامنے والے سیب کے درخت پہ رسی سے لٹکی ہوئی ان کی لاش دیکھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے پیر زمین پر لگ رہے تھے اور گردن پر کوئی نشان نہ تھا۔ اس کے سائز میں کوئی فرق آیا تھا۔ چہرے پر کسی کے ناخنوں کے نشان تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان کی میت کو کسی نے درخت پر لٹکایا ہو۔ میری والدہ اپنی زندگی میں ہی میرا رشتہ اور شادی کی تاریخ طے کر کے گئی تھیں، لہٰذا مقررہ تاریخ پر شادی ہو گئی۔ شادی کے 2 سال تو نہایت سکون سے گزرے۔ 2 سال بعد کچھ ایسے واقعات ہونا شروع ہوئے جنہوں نے میرے پرانے زخم تازہ کر دیے۔ میری بیوی اکثر رات کو ڈرنے لگی اور اسے عجیب و غریب مخلوقات نظر آنے لگیں۔ کبھی کبھار تو اس کے جسم پر کالے سیاہ نشان دکھائی دیتے جیسے کسی نے منہ کے ساتھ کاٹا ہو۔ ایک دن وہ غسل خانے سے نیم مردہ حالت میں لڑکھڑاتی ہوئی واپس آئی اور غسل خانے کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے جب وہاں جا کر دیکھا تو اتنا خون تھا جیسے کسی نے تازہ جانور ذبح کیا ہو۔ فوری اس کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ بڑی مشکل سے اس کی جان بچی۔ بعد میں اس نے بتایا کہ اس رات اسپتال میں ساری رات کتے کی شکل کی کوئی شیطانی مخلوق اس پر آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے حملے کرتی رہی، جس کے بعد اس کے جسم سے بہت زیادہ خون نکلا۔ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ یہی وہ شیطانی مخلوق ہے جو ہمارے گھر پر قابض ہے اور آہستہ آہستہ سب کو اپنا نشانہ بنا رہی ہے۔ بچوں کو بھی خواب یا کبھی کبھار جاگتے ہوئے وہ شیطانی مخلوق ڈرانے لگی، جس کی وجہ سے ان کا میرے گھر میں رہنا مشکل ہو گیا اور بیوی بچوں کو لے کر اپنے میکے چلی گئی۔ سائمہ رضوان راولپنڈی سے لکھتی ہیں، ناراض، ضدی اور سخت مزاج شوہر کا پکا روحانی علاج۔ اگر شوہر سخت مزاج، ضدی، ہر وقت لڑائی جھگڑے کا موقع ڈھونڈتا ہو تو ایسے مسائل کے لیے ایک نہایت مجرب روحانی عمل تحریر کر رہی ہوں جس سے وہ راہ راست پر آ جائے گا انشاءاللہ۔ اس کا حل قرآن کی روشنی میں موجود ہے۔ بہت زبردست اور آزمودہ روحانی علاج ہے۔ یہ عمل نہ صرف شوہر کو نرم مزاج بنا دے گا بلکہ محبت
سکون اور الفت کا ماحول پیدا کر دے گا۔ یہ عمل ان بہنوں کے لیے بھی ہے جن کے شوہر کسی اور عورت میں دلچسپی لیتے ہیں۔ انشاءاللہ شریک ہاتھ کی محبت آپ کی طرف لوٹے گی۔ بس یقین اور صبر کے ساتھ کچھ عرصہ یہ عمل کریں۔ عمل کا طریقہ: کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن عشاء کے بعد کرنا زیادہ مؤثر اور پرتاثیر ہے۔ طریقہ کار: باوضو ہو جائیں اور جائے نماز بچھا لیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر سورہ نمل آیت نمبر 30 پڑھیں۔ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم۔ ایک بار تعوذ و تسمیہ کے ساتھ پڑھیں، پھر تسمیہ کے بعد دوبارہ یہ آیت پڑھیں، اس کے بعد پھر تسمیہ پڑھ کر تیسری بار آیت پڑھیں، یعنی کل 3 بار آیت پڑھی جائے۔ آخر میں 3 بار پھر درود شریف پڑھیں۔ یہ عمل 7 دن تک مسلسل کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کے برکت سے شریک حیات راہ راست پر آ جائے گا۔ یہی عمل شوہر بیوی کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 29 پر قارئین ہر ماہ حیرت انگیز اور سبق آموز مکافات عمل کے واقعات آپ کے رسالے میں شائع ہو رہے ہیں۔ آپ بھی اپنے تجربات ضرور لکھیں۔ دھوکہ دینے والے بوڑھے کی سزا نسلیں بھگت رہیں۔ محترم شیخ الوظائف، السلام علیکم۔ آپ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ آج جو آپ لوگ تسبیح، وظیفہ، صلہ رحمی اور اللہ والوں کی صحبت میں جانے کے لیے مجاہدے کرتے ہیں یا پھر شیطانی راستے کی طرف چلتے ہوئے ظلم اور برائیاں کرتے ہیں، تو اس کا صلہ آپ کی نسلوں کو بھی ملے گا۔ یہ حقیقت میرے سامنے کھلی ہے۔ زندگی میں دعاؤں اور بد دعاؤں کو نسلوں میں منتقل ہوتے آنکھوں سے کئی واقعات دیکھے ہیں۔ میرے دادا ابو، جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹی قسمیں کھانے میں مشہور تھے، وہ جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے، ظلم و زیادتی کر کے بد دعائیں لیتے تھے۔ میری دادی اماں خود بتاتی ہیں کہ دادا ابو کو موسیقی کا بھی بہت زیادہ شوق تھا۔ انہوں نے ایک بھینس فروخت کر کے ہارمونیم لیا اور ایک گانے بجانے والے کی شاگردی اختیار کی۔ وہ گھنٹوں اسی کام میں اپنا وقت برباد کرتے۔ اللہ پاک نے انہیں بیٹے اور بیٹیوں سے نوازا، ہر نعمت عطا کی، مگر وہ شکر گزار ہونے کے بجائے نافرمانیوں کے راستے پر چل پڑے، کبیرہ گناہوں کی طرف مائل ہونے لگے، جس کے اثرات ان کی نسلوں میں منتقل ہوئے۔ انہوں نے پہلی بیٹی کی شادی کی تو اس کے 2 بچے یکے بعد دیگر انتقال کر گئے۔ دوسری بیٹی کو کینسر کا مرض لاحق ہو گیا۔ وہ آنکھوں سے نابینا ہو کر جوانی میں ہی اپنے 2 بچوں کی وفات کے بعد انتقال کر گئی۔ تیسری بیٹی کو اس کے سسرال والوں نے چوری کرنے، جھوٹ بولنے اور چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی کرنے کی عادت کی وجہ سے گھر سے نکال دیا۔ میرے والد صاحب نے ان کی طلاق کروا دی، جس کی وجہ سے وہ آج بھی والد صاحب اور ہم ساری بہن بھائیوں کو بد دعائیں دیتی ہیں۔ میرے تایا، والد صاحب اور چچا جان تینوں بھائی جھوٹ، چغلی، غیبت اور چوری کی عادی تھے، جن کے نزدیک حلال و حرام سب برابر ہے۔ اس وجہ سے تینوں بھائیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی تھیں۔ لوگ کہتے تھے ہم اپنی بیٹیوں کو کنویں میں تو پھینک سکتے ہیں، لیکن ان سے شادی نہیں کروا سکتے۔ میرے والد صاحب سے ایک شادی شدہ 2 بچوں کی ماں پہلے شوہر سے طلاق لے کر شادی کرنے کے لیے رضامند ہو گئی، لیکن والد نے بڑی چالاکی سے دھوکہ دیا اور شادی اپنے چھوٹے بھائی سے کروا دی۔ اس پر وہ خاتون ساری زندگی ہمیں بد دعائیں دیتی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، کیونکہ والد صاحب نے ان سے جھوٹے وعدے کر رکھے تھے۔ والد صاحب نے ساری زندگی سود کھایا، لوگوں پر ظلم کیا اور ہر راہ چلتے کی بد دعا لی۔ وفات سے 2 سال قبل وہ پاگل ہو گئے تھے، اپنے کپڑے پھاڑ دیتے تھے، زور زور سے چلاتے تھے جیسے آگ میں جل رہے ہوں، کپڑوں میں پیشاب کر دیتے، کھانا مانگتے لیکن کھا نہیں سکتے تھے۔ ان کی بہت بری حالت تھی۔ میرے بڑے بھائی ان کو ہسپتال لے گئے اور وہاں کوئی ٹیکہ لگوایا جس سے ان کا انتقال ہو گیا۔ باقی بھائیوں نے اپنی مرضی کی شادیاں کیں اور اب وہ حالات کی چکی میں پس رہے ہیں اور سخت آزمائشوں کا شکار ہیں۔ یہ سب دادا ابو اور والد صاحب کبیرہ گناہ، سود جیسی نحوستوں اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کا نتیجہ ہے، جسے آج ہم سب بھگت رہے ہیں۔
ایک دن بھی خوشی، چین اور سکون کا میسر نہیں ہے۔ اس کے برعکس میرے نانا جان انتہائی دیندار، حلال و حرام کا خیال رکھنے والے، شب بیداری کرنے والے مومن تھے۔ وہ ہر نماز کے بعد اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے بہت دعائیں کرتے تھے۔ ان کی ساری زندگی غربت میں گزری۔ جب ان کا انتقال ہوا لیکن ان کی دعائیں رائے گاہ نہیں گئیں۔ اللہ پاک نے انہیں جو اولاد دی وہ نماز روزے کی پابند، با اخلاق اور معاشرے کی عزت دار شخصیات ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اللہ پاک نے انہیں مال و دولت بھی خوب دیا۔ میرے سارے ماموں خوشحال ہیں، ان کی اولادیں بھی نیک اور با اخلاق ہیں۔ کوشش کریں ہمیشہ عبقری کے آفیشیل یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ گروپس لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی سہولت کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں بھی دیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشیں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔